ہر گھر کے اندر پریشانی، ہر گھر کے اندر، اور اس پریشانی کا حل ہر ایک نے پیسے میں تلاش کیا کہ پیسہ آئے گا سکون ملے گا، اور جتنا انسان کے پاس پیسہ آیا انسان کا سکون اتنا ہی ختم ہوا۔ ہم نے سنت کے مطابق زندگی سیکھی نہیں، ہم نے سمجھا کہ مسجد کی زندگی کے اندر دین ہے، باقی گھر جاؤ جیسے مرضی منہ جڑاؤ۔ پہلے عورتیں اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کرتی تھی، اور جب وہ دروازے پر آتا تو سارے کام چھوڑ کر، کپڑے دھونے والی کپڑے، آٹا گوندنے والی آٹا، بھئی یہاں سے اٹھے کوئی نہ، تمہاری مہربانی، میری طبیعت بڑی خراب تھی، میں آہستہ آہستہ اپنی پٹری پر آ رہا ہوں، یہ مجھے پریشان نہ کرنا، آپ کی بہت مہربانی۔ تو ہر گھر کا کام کرنے والی عورت اٹھتی دروازے پر آتی، سب سے پہلا جملہ بولتی فی امان اللہ، اللہ کے سپرد۔ پھر جب وہ دروازے کی دہلیز پار کرتا تو کہتی ایاک ولا کسب الحرام، دیکھنا بھوکے گھر آ جانا، خالی تھیلا گھر لے کے آنا، حرام کا مال نہ لے کے آنا۔ بھئی وجہ خالی تھیلا گھر لے کے آؤں، حرام کا مال نہ لاؤں؟ وہ کہا کرتی تھی جہنم، ہاں وہ کہا کرتی تھی پیٹ کی بھوک برداشت کر سکتی ہوں، جہنم کی آگ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے ہاں خرابی ہی یہاں سے پیدا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، جس کا مرضی چھٹ پھاڑ کے لاؤ، مجھے یہ شام کو گھر میں چیز چاہیے، ورنہ تیرے بیٹوں کو تیرے خلاف کھڑا کروں گی۔ ماں کے ہوتے ہوئے اولاد کی کیا ضرورت کہ باپ کا سامنا کرے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ماں منہ توڑ کے نہ رکھ دے۔ آج ماؤں کی گود سے ہمیں بہت بڑا گلہ ہے۔ اگر میری آواز مستورات تک جا رہی ہے اور موبائل کے ذریعے سن رہی ہیں میری بہنوں، بجائے اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے، اپنے بچے کی نظر بد کے لیے تعویذ لینے کے بجائے اپنی گود کی نظر اترواؤ، تمہاری گود کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سندھ کی دھرتی اولیاء اللہ کی دھرتی ہے، یہ پہاڑوں سے نہیں نکلے، انہی ماؤں کی گودوں سے آئے ہیں۔ گود کا نام جب زبیدہ تھا تو اس گود کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آئے تھے۔ اس گود کا نام فاطمہ تھا تو گود میں آنے والا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اس گود کا نام بطول تھا تو آنکھ حسین رضی اللہ عنہ نے کھولی تھی۔ اس گود کا نام ہاجرہ تھا تو کھولنے والا آنکھ اسماعیل ذبیح اللہ تھا۔ اس گود کا نام آمنہ تھا تو گود میں کھیلنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان ماؤں نے، ان کی گودوں سے ہمیں شکوہ ہے کہ آج ان ماؤں نے نیکوکاروں کو پیدا کرنا چھوڑ دیا، گنڈے حالی موالی پیدا کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ماں جب سینے سے لگاتی تھی تو سینے کا فیض بچے کے سینے میں منتقل ہوتا تھا، اب جو ماں کے سینے میں گند بھرا ہوا ہے وہی گند بچے کے سینے میں جا رہا ہے۔ ماں باپ کو قرآن پڑھنے کا شوق نہیں، بچہ نہیں پڑھے گا۔ ماں باپ اولاد کے سامنے نماز کا سجدہ نہیں کرتے، بچہ نہیں کرے گا۔ آپ ہی تو کہتے ہو چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں، تو ہم روز مرہ زندگی میں اپنے بچوں کو کیا اثر دے رہے ہیں؟ 3 جگہوں پہ جانے سے اللہ کا قرآن منع کرتا ہے۔ فرمایا امتی ہو، کلمہ نبی کا پڑھا ہو، اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرتا ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہو، 3 جگہوں پر جائے، اس کے امتی ہونے میں، اس کے بندے ہونے میں شک ہے۔ پہلی چیز، جہاں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کے خلاف کام ہو رہا ہو، کلمہ پڑھنے والا وہ امتی نظر آئے، یا تو وہ انسان نہیں ہے یا رسول اللہ کا امتی نہیں ہے۔ ہندوؤں کی ہولی میں
ہندوؤں کے تہوار میں ان کا بھیس، ان کا لبادہ اوڑھے، یا ابھی یہ محرم الحرام شروع ہو گیا، میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بات جا رہی ہے. میں ایسی بات نہیں کروں گا جس پہ میری تقریر پر پابندی لگے، اور میرا مزاج نہیں ہے. ہم آیا ان 10 دن کے اندر بھیس نہیں بدلتے؟ یہ کون سا شوق ہے؟ کسی کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھتا، کسی کو دیکھ کے روزہ نہیں رکھتا، یہی شوق ہے؟ یہی حب حسینی ہے؟ تو ایسی حب حسینی حسین قبول نہیں کرتا. قرآن نے کھلم کھلا اللہ نے منع کر دیا قرآن کے اندر، خبردار جہاں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف، اللہ اس کے رسول کو گالی دی جا رہی ہو، دین محمدی پر جس کردار سے انگلی اٹھے تو کلمہ پڑھنے والا امتی ہو، تیری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے ایسی جگہوں پہ چلا جائے؟ فرمایا دوسرا کلمہ پڑھنے والا ہو اور ایسی جگہ جا کے کھڑا ہو جائے جہاں ناچ گانا ہو. اس بازار سے لے کر پنجاب کے بازار اور بڑی مارکیٹوں تک خدا کی رحمت برستی ہے. کوئی دکان ایسی دکھائے جہاں گانا نہ چلتا ہو. اگر ریڈیو میں نہیں چلتا تو بھائی موبائل کے اندر چلتا ہے، اگر موبائل میں نہیں چلتا لوگوں کی زبانوں پہ چلتا ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک بانسری کی آواز سن کر کملی والا 3 میل تک کان میں انگلی دے کے پیدل چلے، اور پھر بھی کان سے انگلی نہ نکالیں. غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ ساتھ ہے. انس، وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے 3 میل پیدل چلنے کے بعد. جس کو نبی منحوس آواز کہے، ہماری روح کی غذا بنے، تو مجھے بتاؤ موت اسپتالوں میں آئے گی کہ مسجد میں آئے گی؟ تیسری چیز فرمایا جو ہندوؤں کا تہوار ہو، غیر مسلموں کا تہوار ہو، ہمارے حکمرانوں سے لے کر درجہ چہارم کا کلرک کوئی کرسمس ڈے میں شامل ہو رہا ہے، کوئی ہیپی نیو ایئر میں شامل ہو رہا ہے. جب نبی منع کرے اور تو اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف کام کرے، احد کا میدان ہے. کون لوگ تھے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کون لوگ تھے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کون لوگ تھے؟ عرش والا کہہ رہا تھا محمد تو بھی پاک ہے، تیری جماعت بھی پاک. سبحان اللہ. ایک لفظش، غلطی نہیں، لفظش آپس کے اندر سمجھنے میں غلطی ہو گئی. حضور صحیح نے فرمایا کہ جب تک فتح نہ ہو جائے، کامیابی نہ ہو جائے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. وہ سمجھے دشمن بھاگ گیا، درہ چھوڑ دو. وہ کہنے لگے نہیں. ایک جماعت کہنے لگی اللہ کے نبی نے کہا تھا جب تک میرا حکم نہ ہو. بس یہ لفظش کی 70 صحابہ شہید ہو گئے. وہ جماعت جن کے بارے میں فرمایا ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد تم جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. ایک بات کے نہ سمجھنے کے اندر اتنا بڑا ازالہ غلطی کا بھگتنا پڑا. اور جن کا ایمان ہی 10 روپے کے اوپر بک جاتا ہو، جن کا ایمان کھری فروٹ، کھری سبزی دکھا کر خام دیتے ہوئے بک جاتا ہو، جنہوں نے لوگوں کی افطاریوں اور سحریوں سے مذاق کیا ہو، جنہوں نے مزدوروں کے بچوں کی عیدوں سے مذاق کیا ہو، وہ ناراض ہے. ہم سمجھے نہیں ابھی تک اسے. اس نے اپنے قرآن کریم میں اعلان کیا. خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کھائے میرا گیت کسی اور کے گائے تجھے شرم نہیں آتی؟ دنیا کا دستور ہے کوئی کسی سے ناراض ہو جائے، ٹیلی فون کر کے کہتے تیری ناراضگی اپنی جگہ، ناراضگی کی وجہ بتا تاکہ مجھے بھی پتہ لگے اس وجہ سے ناراض ہوا. اللہ کہہ رہا ما غرک بربک الکریم، اے بندے مجھے بھی وجہ بتا کہ میرا بندہ کس چیز سے میرے سے دور ہو گیا ہے.
کیا ماں کی پیٹ سے لے کر تجھے قبر تک کی زندگی تک میں نے تجھے سنبھال کے نہیں رکھا؟ ماں باپ اولاد کی اتنا پیار نہیں کرتے جتنا عرش والا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کے پیار کی سب سے بڑی نشانی ہے ایک دائیں کندھے پہ فرشتہ بٹھا دیا، ایک بائیں کندھے پہ فرشتہ بٹھا دیا۔ دائیں کندھے والے فرشتے کو کہہ دیا میرے بندے کے دل میں نیکی کا خیال ہے، تو نے فوراً نیکی لکھ دینی ہے۔ بائیں کندھے پر فرشتہ بٹھایا، فرمایا میرا بندہ جب تک گناہ نہ کر لے اور گناہ کے بعد اس کی توبہ کا انتظار نہ کرنا، جب اس کی توبہ سے مایوس ہو جائے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھنا ہے، دوسرا گناہ لکھنے کی اجازت نہیں۔ اس والے سے کہہ دیا نیکی کا ارادہ کرے، نیکی لکھ دے، اور جب تو اسے نیکی کرتا دیکھے اپنے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دے۔ نیکی ایک کرے گا 10 گنا بنا کے اس کا آسمان والا رب اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پوچھو اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے، مسجد کے امام صاحب سے، اگر انہوں نے میری طرح کسی اللہ والے سے سنا یا کتابوں میں پڑھا ہوگا، پھیری والا جوان کیوں نہ ہو، چھاپڑی والا جوان کیوں نہ ہو، 19-20 گریڈ کا افسر کیوں نہ ہو، جوتا گانٹھنے والا کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، بے نمازی کیوں نہ ہو، ہر آدمی کے ساتھ اللہ پاک نے حفاظت کے لیے 16 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 فرشتے انسان کے کانوں کے سوراخ پر، 2 فرشتے اندر خوراک کے سوراخ پر، 1 فرشتہ انسان کی سانس کی نالی کے سوراخ پر، 2 فرشتے انسان کے دائیں، 2 بائیں، 2 آگے 2 پیچھے چل رہے ہیں، 2 فرشتے انسان کے ہونٹوں کے پاس کھڑے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کتنا مہربان ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ رکھو تمہارے سے رکھا نہیں جاتا، وہ کتنا مالک ہے، کھا کر اس کا گیت نہیں گاتے پھر بھی 16 گارڈوں سے حفاظت کروا رہا ہے۔ فرمایا بندے میں نے تجھے کیسا پیارا بنایا، آئینے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھ لے، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھ لے، تجھے میرے بنائے پر اپنے چہرے پر پیار نہ آ جائے تو اے میرے بندے، اے بندے تجھے خدا کہنے کا حق کوئی نہیں۔ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، ہونٹ چپٹے کیوں نہ ہو، ناک موٹی کیوں نہ ہو، چہرہ کالے رنگ کا کیوں نہ ہو، جو ہمارے قریب آ جاتا ہے پھر ہم اسے مؤذن بنا کر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی مؤذن بنا کر محمد کی مسجد کا قیامت کی صبح تک امام بنا دیتے ہیں۔ میری مرضی میرے بندے، میں جس سے چاہوں دین کا کام لے لوں، نہ لینے پر آؤں نبی کے چچے کو دلکار دوں، اگر دین کا کام لینے پر آؤں ہندوستان کے اندر نواز سے ایک حاجی ریاض رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کر دوں، پوری دنیا کے اندر دین کا پرچم مجھ سے لہروا دوں۔ سبحان اللہ۔ تمہارا پڑوس ہوگا، بڑے بڑے مل آنر موجود ہوں گے، بڑے بڑے کھانے پینے والے لوگ موجود ہوں گے، بڑے بڑے مال کے تاجر موجود ہوں گے، انہیں اتنا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہے۔ میری مرضی میں اپنے دروازے پہ پھٹکنے نہ دوں، اور میری مرضی جوتے گانٹھنے والے کے بچے کو قبول کر کے محمد کے مصلی کا امام بنا دوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میری مرضی ترخان کے بیٹے سے، بڑئی کے بیٹے سے، ترخانوں کے بیٹے کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑا کر دوں، 100 سال گزر جائے جسے دنیا غازی علم دین شہید کے نام سے یاد کرے۔ میری مرضی اگر میں لینے پر آؤں سیدوں سے میں ہیر لکھوا دوں، اگر میں لینے پر آؤں سکھوں کے بچوں سے میں قرآن کی تفسیر لکھوا دوں۔ سبحان اللہ۔ کون ہے میرے مقام تک پہنچنے والا، کون ہے میرے فیصلوں پر سوچ وچار کرنے والا؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا میں پل کے اندر کیا سے کیا کر دوں، لوگوں کی معیشت بحال ہو، کاروبار بحال ہو، لوگوں کا کاروبار چلتا ہو، روپے پیسے کی ریل پھیل ہو، کھانا کچرے کے ڈھیر پر بچ بچ کے پڑا ہوا ہو، لوگوں کی الماریوں میں کپڑے ٹنگے ہوں، سال سال گزر جائے پہننے کی مہلت نہ ملے، جب میری
ناشکری پڑھنے لگ جائے، لوگ دروازے پر آ کے کہیں نماز پڑھ لے، اللہ کا شکر ادا کر لے، لوگ کہیں کس بات کا شکر ادا کروں، اس نے مجھے کون سا لوگوں سے زیادہ دے دیا؟ فرمایا میرے بندے میں ساری باتیں سنتا رہا، راتوں کو تو نے گانوں سے مزین کر دیا، گانوں سے اور رقص اور ناچ سے تو نے گندا کر دیا، شرابوں کی جام زمزم کی جگہ تیرے گھر میں چھلکتے رہے، روزے داروں کے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوتی رہی، لوگ شہری میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو شہری میں گانا سنا کرتا تھا، میں سارے منظر دیکھتا تھا۔